بھائی سردی لگی بیٹھی تھا میں واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین کرتے ہیں. اچھا اگر انہاں چوروں تو ہجے بھی کسی نے امید ہے, انہاں بائیمانوں تو ہجے بھی کسی نے امید ہے. اور دیکھو ذرا کھیل کیے. ایک جناب نسیا اتھو کہنا میرے قوم دا بڑا درد ہے. میں کہا سی درد سی تو قوم دے نال ہی اتھے کوٹ لگ پاتے رہے ہیں جناب. اڈے جہاز کے باہر ہونے کیا بات ہے جی. ہاں جڑے ہوتے جڑے میدان چلے نس جان وہ جڑے نہیں ہوتے. ہاں وہ علاؤالدین خوارزم سی نا, ہلاکو خان نے چاہ کہ میں نے زندہ گرفتار کرنے ہوا. علاؤالدین خوارزم نے 90 گز تو چھلانگ ماری دریا سندھے تے گھوڑے سمیت دریا پار کر گیا. تے ہلاکو خان دے بڑے سارے فوجی پیچھے گیا تے دریا گرد ہو گئے. انہیں اپنے فوجیوں کو رکیا, انہیں کہا نہ تہاڈے کول ایہو جہا جذبہ تے نہ تہاڈے کول ایہو جہا ایمان ہے, تسی انہاں دے پیچھے نہیں جا سکتے. دوسرے بھی نکلے کہنے ہم ووٹ کو عزت دو. میں کہ دل گئی ووٹ کو عزت, بنا وزیر اعظم بنوا دیا. اور دوسرا جناب قوم واسطے کون ہے, قوم واسطے کوئی بھی نہیں. ایک کہ انہیں اپنا پتر وزیر خارجہ بنوا لیا. دوسرا اس کو آج وزارت عظمیٰ دیو, اس نے اپنی شیطانیاں بند کر دیا. جب شیطان جنت جو کڑیا گیا سی جو آج تک شیطانیاں کر رہا, وہ وزارت عظمیٰ کو تھلے لایا گیا, وہ آج تک شیطانیاں کر رہا. بس ساتھی نکالے وہ وزارت عظمیٰ دے دیو, وہ بھی ٹھنڈا. ایک جناب سابقہ ڈاکو سنگھ دا, وہ اپنے پتر کو وزیر اعظم بنا دے خواب بچے. دوسرا ٹبر وہ جناب سارا ایک برا بھی وزیر اعظم بنا دیا. وہ جناب کب کہنے بھیڑیا بڑھا ہو جائے نا کہ انہیں دنڈ ہے پہلے, وہ بھی غالب جا کے اللہ نہ کرتا. لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا دنڈ نہیں کر گیا, لیکن پھر بھی شیروں کا شیر ایسا دل اپنی پہچان اپنی پہچان. خدا سے سمجھے سی بڑی دیر لگے گی, بڑا ٹائم لگے گا, پھر اسی انہاں دے مقابلہ کراواں گے. لیکن وَيَمْ كُرُونَ وَيَمْ كُرُ اللَّهُ, کیا بات اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, کرتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا, سوز طبع تاب اول سوز طبع تاب آخر. اسی سمجھے سی بڑی دیر لگے گی, اجے بڑے دیواریاں, لیکن رب بڑی حکمت آنا, انہیں ایک پاسے ذلیل کر دیتا پھر تیرا ایک پاسے ذلیل کر دیتا. کھول دے سامنا ایک کو ڈلے اور سارے گئے جڑے آئے سن جناب قوم سے بڑے راہ پر پڑھ کے. میں کہنے تجربہ کار جناب اسحاق ڈار والوں بلا لیا, سارے بلا. میں کہا تسی پیو بائیڈن بھی بلا لو, اے ملک اسی طرح چلے گا جس ملک کو نعرے کے بنائیں گے سی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا. یار کہنا کفن چورا کو امید ہے. پھر اسی کہوں گے جناب نہیں نہیں نواز شریف آئے گا ملک بڑا چلائے گا. کارگل کے لیے بیچے سی, جناب کشمیر کے لیے بیچا, آفیت کے لیے بیچی سی, ریمنڈ ڈیوس کے لیے باہر بھیجا سی. ایک اتنی لمبی ترتیب ہے انہوں نے کرتوتا دی. اے جناب پنڈی حملہ کنے کرایا سی, ایبٹآباد امریکہ کا حملہ کنے کرایا سی, زاداری حکومت ہے. یہ سارے لڑے ہوئے, سارے کھان پین واسطے لڑے ہوئے. انہوں نے کہنے مولوی نہیں آ سکتے. میں کہا انشاءاللہ مولوی تو نہیں آ سکتے, رب لے آئے گا. اور تحریک لبیک نے جناب بیانیے نو دیکھ دیا, پھر جناب نچ کھڑے ہوئے کہنے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے. میں کہا آزادی کی جنگ گجر خان تک بھی نہیں پہنچی. اپنے ملک کے اندر بلٹ پروف کنٹینر کے اندر 2 چھرے لگے کہ جناب گھر بڑھ گیا. میں کہا آزادی کی جنگ وہ نہیں لڑ سکتے. آزادی کی جنگ وہ لڑ دیں کہ جناب انگریز نے گرفتار کر لیا اور جناب گرم استریاں پیشہ بھر دیتیاں, پھر بھی کہہ رہے سن لبے بام پکارا سردار صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں. اور سارے سیڈ تو بعد مولانا حضرت روحانی انگریزوں کی 27 سال چکی پین تو بعد ایک کہہ رہے سن ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر لو. کہنے جی اب کلا کر لیں گے. میں کہا کچھ اور سواد بھی لے لیا, گولیاں بھی چلا لیا, شیل بھی چلا لیں, ہر ظلم برداشت کر لیا. اسی انہوں نے نسل جو جنہوں نے انگریز میں اتنے نسایا سی, تسی نے کالے انگریز ہو لڑنے نے, ساڑھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی یہ چاہتے ہیں ساڑھے ملک اپنا تفریح نہ پھیلے, جناب افہام و تفہیم نال انہیں سارے کو بدماشر اٹھا دئیے, ورنہ گل سیکنڈ دیئے خدا گل ہی کوئی نہیں. ہاں قوم جتنی انہوں کو تنگ بیٹھی اس کو لے کے تھلے تک
سارے کو تنگ بیٹھی اور ہر ایک کا انتخاب غلط ہے. اچھا یہ اترن کے جناب امریکہ تو تھلے نکلن کے پھر چائنا کے تھلے بڑھ جان کے اور چائنا کے تھلے نکلن کے پھر رشیا کے تھلے. اور تسی کوئی اپنا بیانی رکھو قوم بھوکا رہنے واسطے بھی تیار ہے لیکن غیرت رکھو کوئی تھوڑی جی. کوئی دنیا کی قوم اٹھتی ہے بنگلہ دیش والے اٹھتے ہیں انڈیا والے اٹھتے ہیں اے جناب افغانی اٹھتے ہیں اے ایرانی اٹھتے ہیں وہ بھی تمہیں گلا کرتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تسی پاکستان کا حال کی رنگ کر دیتا. جناب جب کوئی جناب غیرت کی بات آوے ملی قومی غیرت کی بات آوے ادو بھی تسی گھر سوتے رہتے ہو. کیا جناب ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پھر آپ ہتھیاروں پہ لکھ دیتے ہو یہ ہتھیار امن کے لیے ہے. میں نے کہا ان ہتھیاروں پہ لکھو یہ ہتھیار حضور کے لیے ہے یہ ہتھیار قرآن کے لیے ہے. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی دنیا میں گستاخی کر سکے. اور کسی کی ضرورت ہدف بنایا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میں نے کہا ہدف چلانے کے لیے ابدالی چلانے کے لیے غوری چلانے کے لیے غزنوی چلانے کے لیے غیرت بھی تو غزنوی والی چاہیے. ابدالی چلانے کے لیے ہاتھ بھی تو ابدالی والا چلائیے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن وادی کرب یہ بہت بڑے جرنیل صحابی ہیں بہت طاقتور. اور جناب رومیوں کے ساتھ جنگ کے دوران ایک رومی آیا جو 10,000 لشکر کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. جب وہ باہر سامنے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا. حضرت عمر بن وادی کرب کی عمر اس وقت 86 سال تھی. آپ چھلانگ مار کے میدان میں آئے. آپ نے اس کے گھوڑے کی دم کو ایسے ہاتھوں پر لپیٹا اور اپنے قدموں کو ایسے جمایا. کہا جنگ بعد میں ہوگی اگر جنا ہے تو ہلا کے رکھا. حضرت عمر بن وادی کرب آپ کی تلوار کا بڑا شورا تھا کہ بڑی کاٹ کرتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے ان کو خط لکھا کہ اپنی تلوار مدینہ پاک میں بھیجے. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ تلوار آئی حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد کو دے کر کسی جنگ میں بھیجا. واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے نماز لیے پوچھا حال حوال کے بتاؤ تلوار کیسی چلی. انہوں نے کہا جی بس گزارا ہی ہے جتنا شورا سنا تھا جتنی جناب شہرت سنی تھی جتنا چکر سنا تھا اتنی کاٹ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن وادی کرب کو. کہا عمر بن وادی کرب تیری تلوار بس گزارے لائق کی ہے جتنا شورا سنا تھا جتنا جناب اس کی چکر سنا تھا اتنی کاٹ نہیں ہے. حضرت عمر بن وادی کرب نے پھر حضرت فاروق اعظم کو جواباً خط لکھا. کہا امیر المومنین عمر بن وادی کرب نے تلوار بھیجی تھی وہ ہاتھ اپنا ساتھ نہیں بھیجا تھا. ہاں تو یہ میں جانتا ہوں کہ جناب غزنوی بنا لی ہے. غزنوی چلانے کے لیے بھی غیرت غزنوی والی چاہیے ہے جی. اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے جی کوئی ایک بھی نہیں ہے یار. 57 اسلامی ممالکن اے چودھری صاحب بیٹھے ہیں جتنے جناب اس علاقے دے بھی چودھری ہون کوئی اپنے گھر دے بوئے دے کے کوڑا نہیں سٹن دیتا یار کہ مسلمانوں کی کتاب ہوئے تے لا رہے وفی ہوئے ہے جی جس سے شک دی گنجائش بھی نہیں ہے جی. او کتاب ہوئے تے جڑی میرے آقا مولا دے قلب اثر تے نازل ہوئی ہوئے اس کو چوک وچ رکھ کے کوئی جلا دے تے 57 اسلامی جناب جاگن انہوں نے ضمیر بھی نہ جاگے. اس واسطے اقبال کے اندر نکل کر سے جناب جاگن انہوں نے ضمیر بھی نہ جاگے. اس واسطے اقبال کے اندر نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو رکھ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں اور تو ہم انہیں گوڑ نہیں ہونی چاہیے اس واسطے کہ اقبال نے جدید بھی پڑھیا قدیم بھی پڑھیا یورپ نو بھی قریب تو دیکھا انہوں نے نظام نو بھی قریب تو دیکھا. آخر آگے کہندہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و گناہ نہ کر. کہندہ کہ قوم دا امت دا بھلا کرنا چاہنا پھر اے نہ دیکھ کہ ڈیرے وڈے ہیں کہ نہیں ہے فیملیاں بڑیاں ہیں کہ نہیں ہے جناب گڑیاں بڑیاں ہیں کہ نہیں ہے. کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و گناہ نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال کہتا آدھی روٹی ہوتے حضرت مولا کائنات کوفہ دی مسجد خشک ٹکڑے پانی نال کھا رہا ہے. بندہ اندر داخل ہویا انہیں کہا میں علی کو ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. انہیں کہا میں علی کو ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. جب آپ کھانا کھا کے فرمایا بینو علی کہنے انہیں کہا جناب میں اس علی کو ملنا جس نے کھپے ہاتھے خیبر چکیا کہ خوش ٹکڑے کھانے والا علی ہو سکتا. آپ نے فرمایا جھلیا یہ ساری جسمانی طاقت ہے وہ ساری وہ طاقت ہے جس بار ایک بات کہنا کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. ہاں اور لا الہ الا اللہ دی قوت نہ تو اڈا کی خیال ہے لبیک والے نے جتنے بھی انہوں نے لبیا پایا وہ اپنی قوت نہ پایا. نہیں 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 وہ صرف لبیک کے نعرے نال پایا. ایک بڑی خفیہ اندر میٹنگ ہوئی انہوں نے وڈے بھی آ گئے جڑے انہوں باہر ڈوریاں ہلاندے جنہاں کوئی ڈالر چپ دے
اور انہیں وہ سارے بھی آ گئے. انہیں کہا تھوڑے کو چند منڈے نہیں قابو ہوتے, اے جناب بندے نہیں قابو ہوتے, چند ہزار تھے. انہیں کہا جناب ساری گلیں ٹھیک ہیں, اسی انہوں جیلوں بھی بھر دیتی ہیں, کڑیاں بھی لا دیتی ہیں, پرچے بھی لا دیتے ہیں, اور شیڈول بھی کر دیتے ہیں, 9C دے پتہ نہیں کہڑے کہڑے پرچے, W11 دے پرچے, جو سارے کو بن سکیا اسی جناب بخاص ہو کے ڈکیتیاں دے پرچے بھی پا دیتے ہیں. اسی انہوں نے قلم بھی کر دیتا. انہیں کہا پھر پڑھنا کیے, انہیں کہا ساری گلیں ٹھیک ہے, اسی فورسز بھی لے آنے, واٹر کینن بھی لے آنے, شیل بھی لے آنے, گولیاں بھی لے آنے, سامنے تک ہوتا. انہیں کہا قریب ہوگا کہ اسی انہوں پکڑ لئیے, لیکن جو لبیک کا نام لگتا ہر شاید الٹی ہو جاتا. اور اجیتا تازیہ ہتھکڑیاں لگیاں تے کہنے یہ ظلم ہو رہا ہے. میں کہا تو ظلم دیکھے ہی نہیں. لاشاں موڑے ہوتے رکھی ہوئی سن, زخمی گود چے پائے ہوئے سن, پھر بھی کہنے سن کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اے یاد رکھنا بندہ دلیری اس وقت ہوتا جب اس کے دل میں محبت رسول ہوتے. ایک سارے دعوے دار کس کو پوچھو گے, ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. اور میں کہا جلیا عشق دسنا نہیں پہنتا, عشق تا آپ نچ کے میدان چاہ کے کہنا میں عشق, ہاں عشق بھی کہتے دسنا پہ آ کے میں عشق ہوتا. جناب علم الدین ہے جی ترخانہ کا پتر ہوئے تو جناب جدو علامہ اقبال اس کو قبر رکھنے باہر آیا تو اقبال کہنے لگ پیا ہوا ہے کہ شاہ جی اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے, ترخانہ کا بڑا بازی رہ گیا. ہاں عشق نہیں دیکھتا ذاتا, عشق نہیں دیکھتا جناب پاتا, عشق نہیں دیکھتا عمل, عشق نہیں دیکھتا جناب دن رات, عشق ایک رہا میرے محبوب کی رضا کیے. اقبال کہنا عقل ہزار ہیلا مپرس, اقبال کہنا عقل نہ کام ہے. وہ جناب کیویں ممکن ہے, ایسے بڑے جاگیردارن, بڑے جناب جابرن, بڑے بڑے خانقارن, اور جناب بڑے بڑے تارن اور بڑے بھٹین, یہ ساری ذاتاں ساڑیاں صحیح, لیکن یار ظلم نہ کرو, ظلم تو رب نو بھی پسند نہیں ہے جی. تسی ساڑھے برا صحیح, لیکن میرے آقا و مولا نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن, فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگر کہ وہ ظالم ہوئے یا مظلوم. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مظلوم دی نہ سمجھ آندی اس واسطے آیا کہ تہاڈے ظلم ہون نہیں چلن دے انشاءاللہ. اسیدہ ایک قسم کھاتی ہوئی, ہر ظلم تو بات کھاتی ہوئی کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر, کوئی دعویٰ نہیں کہ جناب اسی بڑے جناب مولوی کے نام, کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. ہاں جو اسی آپ کر رہے ہیں آپ دستے ہیں, اسی یہ بھی یہ کہیں گے کہ ہر ظلم کو تہاڈا ہاتھ روکاں گے. اور معیشت کہنا جی اب اللہ ہی اس پاکستان کا محافظ ہے. میں کہا اللہ حافظ ہے اور اللہ اپنے بندے کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا. ہاں اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ذلیل کرنا سی. بڑے راکان کیا ہے قوم, پھر جناب وہ آ جائے گا جی فلاں ہو جائے گا. با خدا 75 سال ہو گئے, 175 کی اور گزر جان, انہوں نے گزرے دے کرنا اس واسطے کہ انہاں کی نیت ہی نہیں تھی. انہاں کا مقصد ہے کہ او میرا چاچا آ جاوے, او میری بھتیجی آ جاوے, او میری دھی آ جاوے, او میرا پتر آ جاوے. یہ ساری گلاں آج اے تکو باریاں لائی ہوئی ہیں دو خاندانوں نے اتنے بھی کی ہے جی, چاچا آ گیا پھر ماما آ گیا, بہن آ گئی پھر پھوپھی آ گئی. ایک چل رہا نا جی اتنے 75 سال میں کوئی اور نہ آیا بندہ, انہوں نے پال کے رکھے ہوئے. انہیں جناب وہ اپنی اس ریت ہوتے اور جناب کہنا اقبال کہنا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال کہنا سارا کچھ ہوتا لیکن شیطان اپنی مجلس شورا اے جڑی ساری مجلس سے جناب لگی پھرتی نا ساری کابینہ جڑی بھر بھر کے دنیا جو کی اصولن دنیا جاتی کابینہ بھر کے جاتی, کوئی گل کرن کسی نہ جاتا. ساری کابینہ بھر کے اگے آدمی چیف دار ہے کی کرن جا رہی منگل جا رہا ہے, کی کرن جا رہے ہیں جی بھیک منگن جا رہے ہیں. ہوں تو سعودی عرب پر کبھی برادر اسلامی ملک اپنی شرائط کو بغیر جناب قرضہ دین واسطے تیار نہیں. میں کہ اس کابینہ کو بھر کے ایک باری مدینہ پاک لے جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ 75 سال ہو گئے تواڈے دین نال غداری کی تھی, تواڈے اسلام نال غداری کی تھی, تواڈے نام تے پڑھن والے ملک نال غداری کی تھی, ایک باری معافی دے دو. ہن اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع کریں گے, یہ سویرے تک سارا کچھ ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر گل کرنا. کہنے قوم ڈالر باہر نہیں نکالتی, قوم پیسہ باہر نہیں نکالتی. میں نے قوم کو پتا کوئی بات ڈاکو کھڑا ہوئے تو کوئی اپنا دروازہ کھولنا
قوم کو پتا بھی ملک ہوتے سارے ڈاکو مسلط ہیں، اسی اپنا دروازہ کھلا کے جو باقی بچہ وہ بھی لٹوا لئیے. اس واسطے آؤ واپس حضور دے دین کی طرف. اور حضور دا دین بڑی ہے برکت آنا. ہاں ایٹا جناب امتحان ضرور لگا. حضرت بلال حبشی کا امتحان ضرور ہویا، کعبے دی گلیاں کٹے گئے، مارے گئے، تشدد ہویا، لیکن اس سے بلال حبشی نے اسلام میں چک کے کعبے دی چھتوں سے بھی کھڑا کر دیتا. ہاں اسلام بڑی غیرت والا، اسلام بڑی جناب عزت والا. اسلام ابو جہل لگے اور ابو جہل اس کی مخالفت کرے تو اسلام اس نے پیری نہیں پہنتا. اسلام ابو لہب مخالفت کرے تو پیری نہیں پہنتا. اقبال اسلام پھر کی کرتا، کہنا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، ایچے بولا جبیز. اقبال کہنا اسلام چودھریوں دے پیرنٹس نہیں پہنتا. چودھری آ جانتا انہوں نے عمر خطاب بنا دیتا، انہوں نے فاروق اعظم بنا دیتا، انہوں نے عثمان غنی بنا دیتا، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح بنا دیتا، انہوں نے خالد بن ولید بنا دیتا. اقبال کے مخالفت کے دوران تبیر کی کرتا، کہنا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس. بلال نو حبشے کو بناتا، صہیب نو روم کو بناتا، سلمان نو فارس کو بناتا. کہ ابو لہب نو اپنے ہونے بیگانہ کر کے کہنا تبت یدا ابی لہب وتب، کہنا تیری لوڑ ہی نہیں. جڑا حضور دے دامن نال وابستہ ہو گیا اسے کی عزت ہے. اور ایک اقبال نے کمال کرتی تھی. اقبال کہتا اقبال میں کس دیش کا فیض عام ہے، رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا پوری دنیا پہ حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، جناب فوجہ اور دبدبہ اور کرو فر. اقبال یہ کس دیش کا فیض عام ہے، رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا سکندر کا نام لے رہا نہیں، دنیا سے بلال بلال ہو رہی ہے حضور دی عشق دی وجہ، حضور دے محبت دی وجہ، حضور دے اور دبدبہ اور کرو فر. اقبال یہ کس دیش کا فیض عام ہے، رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا سکندر کا نام لے رہا نہیں، دنیا سے بلال بلال ہو رہی ہے حضور دی عشق دی وجہ، حضور دے محبت دی وجہ، حضور دے دامن نال وابستہ ہونے دی وجہ. اور پوری دنیا تے جا کے اسلام کو بدنام کرن آئے ہو. وہ کہتے ہیں ہن جنہاں نوں دیکھ کے اقوام متحدہ قرآن پڑھنا نہیں آیا. اے شہباز شریف گیا نا اقوام متحدہ، انہوں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آیا. کہنا میں ڈچ زبان بولتا، میں کہا وضع میں ہو تم نصارا، تمدن میں حلول، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہے جی وہ بھی کہنے ہونے باپ مسلمانوں کیسا 25 کروڑ کا لیڈر چھوڑے رہے جنہوں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھنا تھا. قرآن تا ساڑیاں دھیاں بھی پڑھ دیا سن. ہے جی شرف النساء، ایک گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء، ایک جو قرآن پڑھتی سی ایک پاسے قرآن رکھتی سی ایک پاسے تلوار رکھتی سی. اس کی بات ہے اس کو لائی، انہیں کہا دھیے ایک ہی کر دی، قرآن کے نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی؟ انہیں کہا یہ تو قوت حافظ یک دیرن کائنات زندگی را مہرن. انہیں کہا یہ تو قوتان جنہاں نظام عالم اس طرح سدھا پیر چل سکتا، بالکل بہترین اپنے مدارج چل سکتا. انہیں کہا کس طرح؟ انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلتے، تلوار اس واسطے کہ قرآن دا رستہ صاف کرے. جنہوں نے قرآن کا پتہ نہیں، جنہوں نے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ہے جی. ذرا کوئی پیر مارے تو جناب لمبے پہ جانے، لمبے بھی نہیں سو جانے. اور ایک اوسی دولت کی اولادوں جنہوں نے جناب 1000 سال برے صغیر ہوتے حکومت کی تھی ہے جی، اور آج بھی، لیکن کوئی پتہ نہیں انہوں. اے جناب رنگیلے واقعی حقیقت باتیں ساڑھے ہوتے مسلط وہی کیتے گئے جڑے 1000 سال کی حکومت کو گران وچ انگریز دے نال کتے لواندے رہن. انہوں نے جناب مخبریاں کر کے مجاہدین دی لسٹاں دے دے رہن، انہوں نے مخبریاں کر کے جناب گھوڑی پال مربع کے مالک بڑے، انہوں نے انگریز نے نوازیا. آج تک ساڑھے ہوتے ہوئی مسلط ہیں، لیکن انشاءاللہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل ہمیشہ مٹن آرہا، اس کو صرف ایک دھکے دی روڑے چکے دی. اور رب فرماتا اینا دی باطل دے جڑے مکرن نا، اے جناب مکڑی دے جالے دی طرح انہوں جناب کسی نے کس کے ہاتھ پایا تو پھر نکل ہی آئے گا. اور انشاءاللہ اسی نا امید نہیں ہیں. اقبال کہتا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں لائی. اقبال کہتا اس قوم کو نا امید نہ ہو، کمزور تو ہے جناب، سست ہے لیکن بے ذوق نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ ذوق جا چکیا اور انہاں ظالمہ دے جناب گریبان کے ہاتھ پان دا بیڑا آ چکیا. اور ایک قوم انہاں تو اتنی تانگے، اور اس قوم کو دیکھنا پینا کہ ساڑھے نال مخلص کونن، ساڑھا جینا مرنا کہنا بیچے، ساڑھیا جدالہ کی تھے انہاں دیا جڑے ساڑھے نال پھر تھے اور انہاں دے علاج کی چھوڑیں. ایک اتنے بے حسن انہاں دیا تمامہ مر جان، ایک پیک کرا کے جناب ٹی سی ایس کرا کے پاکستان بھیجتے ہیں اپنی جان بچان واسطے. تو ہنو یہ لگتا کہ توڑے نال کھلوڑ گے، توڑے نال توئی کھلوڑ گے، چل دیا گوڑیاں بھی ہون، شیل بھی ہون،
सब कुछ हमें ताकि अगर भूले न मरते मरते आदाबे हुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर में। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की कामिल मोहब्बत अता फरमाए और हम सबको इन जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की तौफीक अता फरमाए और इस बातिल के निजाम को तोड़कर हक के परचम को बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह हक गालिब होकर रहेगा और इसको कोई जालिम का जुल्म, कोई आदिल का आदिल रोक नहीं सकता। अब आप सब मेरे साथ मिलकर लगाएं ताजदार खत्म नबूवत। यहाँ तकरीर में भागे हो है का मजा नहीं आया। इन्होंने कोलकाता तक पहुंचाना सी, मैं तक पार्लियामेंट तक पहुंचाना था, इस्लामाबाद तक। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मार्केट हाउस का जनाब खुश होना चाहिए कि जो हुजूर ने गुलाम आके जनाब दरो दीवार भी खुश होने चाहिए कि हुजूर ने गुलाम आके नारा लाओ बस साढ़े पैसे पूरे हो गए साढ़े। और कह रहे थे कि बुर्ज दारा और मौलू तारा हमें सजदा करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, हमें कहीं भी सजदा करने की जरूरत नहीं, न कहीं जाने की जरूरत है, न कहीं देखने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे कायद हमें बता कर गए हैं कि आपने करना क्या है। हमारी तहरीक का मिशन, माटो और नज़म और नजरिया वो यही है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। हाँ, ज़ईफ अगर कोई मारा नजर आ जावे, कोई कमजोर नजर आ जावे, है जी, कोई जनाब अपाहज नजर आ जावे, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के जमाल का मजर बन जाओ उसके सामने। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन और जालिम अगर आए नजर काहे जुल जलाल बन। हाँ, साड़ी तहरीक का मकसद ये है कि कोई बहुत तगड़ा और बदमाश आके खड़ा हुए तो फिर असी उससे रब्ता कहाँ पढ़ के बरसते हैं। जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम ज़दों के ढाल बन। हाँ, हमारी तहरीक का मकसद ये है और हमारी तहरीक का मोटो ये है, क्योंकि इनको तो बताया ही नहीं गया ना, ये नाचने टापने वालों को इनको क्या बताओ कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। इनको तो हमेशा यूरोप की एन के लगाकर इन्होंने इस्लाम की जनाब तारीफ पढ़ी है। कहते हैं जनाब हम सूद बंद करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। मैंने कहा तुमने सूद चलाकर कौम का क्या बना दिया है। वो कौम जो जनाब 2.5% के साथ इतनी खुशहाल थी कि जनाब 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाती थी। है जी, कोई पुराने कपड़े पहन के फिर रहा होता था तो नए कपड़े पहने हुआ शख्स उसको कहता था ज़कात लेनी है तो अपनी जेब में से निकाल कर कहता था तुमने लेनी है। वो कौम जो 2.5% के साथ इतनी खुशहाल थी, वो कौम जो अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए रोजों में फितराना निकालती थी, वो कौम जो जनाब कुर्बानी के मौके पर लाखों रुपए खर्च कर कर अपने भाइयों के घर गोश्त पहुंचाती थी, वो कौम जिसके दरवाजे पर 12 महीने कोई मांगने वाला आ जाए, मौसम कैसा भी हो, हालात अपने कैसे भी हो, उसको अपने दरवाजे से खाली वापस भेजना अपनी शान के खिलाफ समझती है, अपनी रिवायात के खिलाफ समझती है। और भिखारियों, तुमने उस कौम को पूरी दुनिया के सामने भिखारी बना दिया। कहते हैं जी मौलवियों को मईशत नहीं आती। मैं कहा मईशत तुम्हें नहीं आती जिन्होंने पूरी कौम को खा भी लिया है, जनाब पूरी दुनिया के दरवाजों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मईशत का तो बड़ा सादा सा हल है, आज सूद भी बंद करो और सूद खोरों को भी बंद करो, सुबह मईशत ठीक हो जाएगी। कहते हैं जी आप निजाम ठीक करने की बात करते हैं, आप निजाम कैसे ठीक करेंगे। मैंने कहा निजाम ठीक बाहर से नहीं होता, निजाम ठीक घर से शुरू होता है। निजाम ठीक करने का तरीका हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज देकर गए हैं। आप जब मस्जिद में बैठे हुए आपको खिलाफत सौंपी गई, आप जब मस्जिद से बाहर निकले तो सारे वीआईपी प्रोटोकॉल आ गए, बड़े बड़े जनाब बगियां आ गई, सरकारी अस्तबल से घोड़े आ गए, बड़े शायान तुर्की, और उन्होंने कहा फौजी आ गए, सामान आ गया। उन्हें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, हाँ भाई ये किधर। उन्होंने कहा जी आप खलीफा बने, आपका प्रोटोकॉल, आपने फरमाया ये कौम का माल है, वापस बैतुल माल में ले चलो। उमर बिन अब्दुल अजीज इन्हीं टांगों पर पैदल घर से आया था, पैदल ही घर चला जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर साबका बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। आप घर गए, उनका नाम फातिमा था।
قوم کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ جناب جو لوٹ کر بیٹا لائے اس کو قبول کر کے کہے اور جس کے پاس لوٹا ہوا زیادہ مال ہو اس سے پیار کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے, جا کر حضرت اپنی بیوی سے کہا, حضرت فاطمہ سے کہا, فاطمہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں نے تو عمر رکھنا ہے, لیکن ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, اگر مال رکھنا ہے تو پھر تجھے میں طلاق دیتا ہوں, اگر عمر رکھنا ہے تو تیرے باپ نے جہیز میں تجھے جو مال دیا تھا وہ تمہارا نہیں قوم کا تھا, واپس بیت المال میں جمع کراؤ. اور کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تو نام لیتے ہیں جن کے, اب پھر بات ہمارے میڈیا والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں, اور جناب جوڈیشری والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, لیکن یار گل لے کے سچ ہوتا ہی کوڑا, جتنا کوڑا ہوئے اتنا بڑا سچ ہوتا, جتنا میٹھا ہوئے اتنا بڑا جھوٹ ہوتا. ایک گل سچی ہے, سچ گل ہے کہ جنہوں نے میڈیا چینلز, اے میڈیا مالکان کی گل کر رہا, جنہوں نے میڈیا چینلز جو ملک ریاض کے پیسے سے چلتے ہو رہے, ملک ریاض کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ سچی گل ہے, یہ مننی پینی. جنہوں نے جناب سیاست اور اے ٹی ایم جہانگیر ترین چلتے ہو رہے, جہانگیر ترین نو شوگر نو کدے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کہنے نے اسلام کیویں کردا, میں تو دستا کیویں کردا. تو سب پڑھیا دل نہیں, تو جناب صرف ایسا نچو ٹپو. اقبال کہندا ان محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. اقبال کہندا انہاں جناب نچن ٹپن تے لاؤ, انہاں جناب کھیڈن کودن تے لاؤ, انہاں نہیں دسنا کہ تہاڈے بڑے کون سن اور تسی کون ہو. اور جناب اقبال کہندا انہاں ادھر نہیں آن دینا کہ تہاڈی تاریخ کی ہے. کہنا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کر تم تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. اور اگے جناب اقبال نے ایک شعر کیا, اس کی پوری تاریخ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اس شعر کی تاریخ یہ ہے کہ جب کسرا بادشاہ جناب ایران کا بادشاہ مقابلے کے لیے, جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف قادسیہ میں آیا تو وہ خود باہر نکلا. مباشرت 1 to 1 مقابلے کو کہتے ہیں جنگ سے پہلے. تو جب وہ باہر نکلا تو ادھر سے ایک مجاہد نکلا, مجاہد نے اس کو قتل کر دیا اور مجاہد کو اللہ نے فتح دی. پھر جو مقتول ہوتا تھا اس کا سارا سامان, زرہ, گھوڑا, سب کچھ اسی کا ہوتا تھا مجاہد کا. جنگ فتح ہو گئی. جنگ فتح ہونے کے بعد کسرا کے محل میں سارے جناب جو بھی مال غنیمت تھا اور جو بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے وہ کسرا کے محل میں جمع کیے گئے. رات کو 2 مسلمان وہاں پہرا دے رہے تھے, تو وہاں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد سنگ مرمر پر کسی چیز کے رڑنے کی آواز آئی, گھسکنے کی آواز آئی. تو وہ مسلمان جو مجاہد پہرا دے رہے تھے انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یار صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا کے ساتھ, اس کا تاج میرے حصے میں آ گیا تھا, وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ واپس کیسے کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہ تاج رکھا مال غنیمت سے دور, اور دور رکھ کے اس کو ٹھوکر لگائی اور رڑتا ہوا جا کے مال غنیمت کے ساتھ جا کے لگا. اس نے کہا بھائی اپنا نام تو بتا. اس نے کہا جھلیا جس واسطے میں کام کیتا ہوں میرا نام جانتا. یا رسول اللہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر ہے جی. جن کے میڈیا اور جن کے گھر اور جن کی سیاستیں چوروں اور لٹیروں سے چلتی ہوں, قوم کو ان سے خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خیر لا کیسے سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی عشاء کی نماز میں تمہارے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا, اور جتنے بھی جناب قوم کے شہزادے ہیں, اس وقت بنی امیہ بڑے بگڑے ہوئے جناب شہزادے اور بڑے بگڑے ہوئے جناب, ان کی جو کر و فری مان نہیں, حقیقی وہ شہزادے تھے, ان کے پاس مال و دولت, جاگیریں. اور جناب ہمارے شہزادے تو وہ ہیں نا جو ہمیں اکڑ دکھاتے ہیں, امریکہ جا کے کپڑے اترواتے ہیں. ہمارے شہزادے تو ایسے ہیں نا, وہ حقیقت میں شہزادے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا سب کو بلا لو, ان کی جتنی جائیدادیں ہیں آج رینیو کر دی جائیں گی, آج دوبارہ مورے لگا دی جائے گا, دوبارہ ان سے باتیں ہوگی. وہ اپنے دور کی جتنے بھی دستاویزات تھے گورنمنٹ کے ساتھ, وہ کاغذ پہ تھے یا درخت کی چھال پہ تھے یا چمڑے پہ تھے یا کپڑے پر تھے, جو بھی لکھے ہوئے سارے لے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کا ڈی سی ہے جی, آج کا اس وقت کو کوتوال کہتے تھے, آج کا ڈی سی, اس کو ساتھ کھڑا کر لیا. کہا ان سب کے نام لکھو. فلانا شہزادہ آیا, اس نے کہا
اللہ میری اتنے ہزار مربع زمین، اتنے ہزار جناب ایکڑ اور اتنے ہزار کنال فلانا اے میرا نام اے میری وصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اور چمڑا کاغذ اور جناب کپڑا اور سارا ہاتھ پکڑ دے گئے جب سارے جمع ہو گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا چلو آؤ ان عشاء کی نماز پڑھیے. جب سارے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آتے جبے وچوں کینچی کڈی اور ایک ایک کر کے ساریاں کٹ دتیاں. کیا نس جاؤ سارے ایک قوم دا مال ہے تہاڈے پیو دادے دا مال نہیں ہے غریباں دا مال ہے. بھائی پھر اس واسطے حوصلہ بھی تو چاہیے نا، اس واسطے گل بھی تو چاہیے نا جنہاں دے جناب شام دے کھانے لکھاں روپے دے ہون تے سویر دے ناشتے جناب ہزاراں اور لکھاں روپے دے ہون. انہاں نوں کی پتہ ہے کہ قوم دی بیٹی لین وچ رکھ کے کانٹے دا توڑا کس طرح پکڑ دی. انہاں نوں احساس نہیں ہو سکتا. اور جگہ جڑا فٹبال تے ستا اور جڑا محل تے ستا وہ برابر نہیں احساس ہو سکتا. احساس ہاں اس کو ہو سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نال بندہ رکھا ہویا سی جڑا ہر کام کرن تو پہلے وہ آپ دا غلام آپ کو کہتا سی اے عمر اللہ کو ڈر، اے عمر اللہ کو ڈر. ایک دن آپ شیشہ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا آپ کی داڑھی سفید بال آ گیا. آپ نے فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے، تو بات تینوں جا اپنا کام کر. انہوں نے کہا کہ کیوں میرے کو غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا عمر کو اللہ کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، عمر کی داڑھی چٹا بال آ گیا ہے، خود بخود خیال رکھے گا کہ ہم تو رب کی طرف جانا. گل تو صرف دو حرفی ہے اور سمجھن دی گل ہے. اے جناب کھیڈا پائیاں IMF دیاں جناب عالمی بینک دیاں سامراج دیاں فلانے دا قرضہ دینا فلانے نو لین دینا فلانے نو کرنا بھائی قرضے لے تسی کنے واسطے سانوں تا اج تک یہ سمجھ نہیں آئی. قوم جناب روزانہ کما کے کھاوے، قوم جناب 100 دا پٹرول لین لگی، پھر جناب 110 دا 200 دا، آج میرے ہاں 250 ہو گیا. ہاں جی 250 تک کا پٹرول قوم جیبا جو لا کے کھاوے. میرے نے دسو تو سب قوم واسطے آج تک کیتا کیے تو سب جناب اپنی عیاشیاں بدماشیاں. اچھا ساری لڑائی لے لو اس تو لے کے، اچھا اس عمران نو لیان تو لے لو، عمران نو لے غریب آدمی واسطے نہیں اپنی عیاشی واسطے لے. ٹھیک ہے جی. پھر عمران نو لایا، پھر کد واسطے لایا، پھر اپنی ذات واسطے. پھر اس کو جناب اٹھبارہ ایک بے وقوف آ رہا کہنا میں قوم دا ہمدرد ہاں. میں کہ اتنے سیلاب آئے، اتنے زلزلے آئے، اتنے کرونا آیا، قوم مر گئی لٹ گئی مہنگائی کے اندر، تو باہر نہاریاں تے ناشتے کرتے رہے، تینوں قوم دا درد ہے. ہے جی. اور اے گل سنو وہ پرانے شکاری ہیں جان سارے نویں پرانے شکاری ہیں. یہی ساری کھیٹ پاکستان 75 سال کو تو لے کے تھلے اور جناب بدلتے رہن اور یہی سارا کچھ. اقبال کہتا ہے کارے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو دل میں ہوتی ہے چشم نظر پیدا. اقبال کہتا ہے اتنا سوکھا کہ آگے جناب بہ جاؤ اتو جناب ایک نچنا لاوے کی ہویا جی جنگے پلاسی پتہ کر کے آ رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں کی تاجی رہنے استقبال ہو رہے ہیں. ایک جناب سارے بین الاقوامی گماشتے ایک قرآن چل گیا ہے جی. ایک گل کر دو کسی کے خلاف، ایک گل کر دو ہے جی. کہنے جی سویرے چک لیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میں کہا قرآن چل گیا انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا. وہ قومہ قرآن چلا رہی ہیں جڑیاں کہیں گے نا سی قانون دیاں بڑیاں پابنداں ساڑھے روڈوں تے چنگم نہیں سن سکتے، تک نہیں سن سکتے، ایک بسکٹ دا ریپر نہیں سن سکتے. انہوں نے روڈ تے قرآن چل جائے، انہوں نے پتا ہے بڑے بےمان نے دیوس ہیں، اے بے شرم ہیں بے حیان. اسی قرآن چلاواں گے کل انہوں پھر ڈالر دے دیں گے پھر چپ کر جان گے. اگر انہوں نے پتا ہوگا کہ کوئی محبوب غزنوی دا ہمارے ستے بیٹھا ہوا. اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے